أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فقد كفر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ کے اندر بظاہر نام نہاد مسلمانوں کے دلوں کو جھنجھوڑا ہے. اس کے اندر امت سے یہ کہا گیا ہے زندگی کے بناؤ اور سنگار کے لیے، زندگی کو درست کرنے کے لیے رب چاہی زندگی پر عمل کرنا ہوگا. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے جو بندہ اپنی من مانی کرتا ہے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کے تابع بن کر چلتا ہے، جیسے دل میں آیا ویسے کر لیا، نہ صحیح کا اور نہ غلط کا فرق کیا، صحیح اور غلط میں تمیز کیے بغیر جیسے دل کے اندر آیا، جو دل نے چاہا اس پر قدم رکھ لیا. فلاں چیز کو دل چاہ رہا ہے، اب بندہ یہ نہیں سمجھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، شریعت ہماری کیا کہتی ہے، اللہ کا حکم اس بارے میں کیا ہے، سوچے سمجھے بغیر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مشرک ہے. صرف مشرک وہ نہیں جو بتوں کی پوجا کرتا ہے، صرف مشرک وہ نہیں جو سورج کو معبود مانتا ہے، صرف مشرک وہی نہیں ہے جو چاند کو بھی رب مانتا ہے، صرف وہی مشرک نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے. یہ تو مشرک ہے ہی، لیکن اللہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. وہ بندہ بھی مشرک ہے
جو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کے تابع بنا دیتا ہے، قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، شریعت کو چھوڑ دیتا ہے، میرے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی مشرک ہے۔ تو آج جو شرک کی بو پھیلائی جا رہی ہے وہ من مانی طور پر بیٹھ کر پھیلائی جا رہی ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے ایک فتنے کا تذکرہ کیا تھا کہ جو آج سوشل میڈیا میں بہت زوروں پر جو فتنہ چل رہا ہے، فتنہ گوہر شاہی، یہ اتنا خطرناک فتنہ بن گیا ہے کہ ہر مساجد کے اندر اس پر باتیں ہو رہی ہیں، بیانات ہو رہی ہیں۔ کل کی بات ہے، گزشتہ کل جمعرات کے دن شہر چکمنگلور میں جو وہاں کا مشہور و معروف ادارہ ہے مدرسہ تعلیم القرآن اوپڑھی کے اندر، وہاں پر شہر چکمنگلور کا ایک بہت بڑا تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اچانک جلسے کا نظم کیا گیا، تحفظ ختم نبوت کا اعلان کیا گیا کہ ایک جلسہ ہونے والا ہے جمعرات کے دن، تلنگانہ حیدرآباد سے اپنے بڑے بزرگان دین کو بلائیں گے، چونکہ وہاں پر بلائے تھے کل تلنگانہ سے مولانا ارشد صاحب رات میں آئے ہوئے تھے، لگ بھگ صبح 11 بجے سے لے کر رات تک جلسہ رہا۔ وہ جلسے میں صرف یہ بتایا گیا کہ آج جو فتنہ چل رہا ہے، پچھلے جمعے کے اندر بھی بیان اسی عنوان پر ہوا تھا، فتنہ گوہر شاہی۔ تو اچانک چکمنگلور والوں نے طے کر لیا کہ جلسہ کریں گے۔ معلوم ہوا کیوں کریں گے؟ تو میں جس شخص کا نام بتا رہا تھا، یونس الگوہری، وہ دین کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کر رہا ہے، اللہ کی ذات پر الزام لگا رہا ہے، رسول کی ذات پر بھی الزام لگا رہا ہے، نمازوں کو تہس نہس کر رہا ہے۔ ایک بچہ اپنی موبائل کی ڈی پی کے اندر اس مردود ناپاک کی تصویر رکھا تھا۔ پڑھے لکھا طبقہ دیکھا، بھئی یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ چل رہا ہے، اس کی فوٹو کس نے رکھی ہے؟ تحقیق کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک بچہ واٹس ایپ کے اندر اس مردود کی فوٹو لگایا ہے۔ پھر وہ بچے کو پکڑ کر پوچھے کہ بھائی تو نے اس بچے کی تصویر کیوں رکھی؟ تو چھوٹا بچہ وہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماموں مجھے مار رہے ہیں، اگر ڈی پی میں رکھنا ہے تو اس کی تصویر رکھ، بیانات سننا ہے تو اس کے بیانات سن۔ یعنی وہ مردود دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے۔ تو یہ بچے کا ماموں کہہ رہا ہے کہ اگر تجھے واٹس ایپ میں اسٹیٹس رکھنے ہیں، ڈی پی رکھنی ہے تو اس کی رکھنا ہے، یہ میرا شیخ ہے۔ پھر وہ بچے کے تھرو سے تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ ان قریب میں چکمنگلور کے رہنے والے 70 افراد مرتد ہو چکے ہیں، رسول کو بھی ختم کر دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی ختم کر دیے، اللہ کی الوہیت کو بھی اس پر بھی ڈاکہ ڈال رکھا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا غلیظ ترین فتنہ ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی میں بتا رہا تھا کہ بہت سارے فتنے ویسے آئے تو ہیں، کسی نے عیسیٰ پر حملہ کیا، کسی نے حضرت محمد کی ذات پر حملہ کیا، کسی نے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کی ذات پر حملہ کیا، لیکن یہ تو فتنہ آسمانوں پہ چڑھ کر خدائی حملہ کر رہا ہے، خدا پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر وہی بات بتائی ہے کہ علم کا جان لینا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے۔ دنیاوی علم ہو، دنیاوی فنون ہو یا اخروی علم ہو، اس کا محض جان لینا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیاب تو بندہ اس وقت ہوتا ہے جب اس علم کو اپنے اندر رکھ کر اس پر عمل کر لے، اس سے لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے، لوگوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، لوگوں کو غلط راستوں سے، باطل راستوں سے ہٹا کر کے اللہ والے راستے کی طرف لوگوں کو کھڑا کرے، رسول کی رسالت کی طرف راستہ بتائے، شریعت کا نہج بتائے، یہ علم کار آمد ہوتا ہے۔ ورنہ تو علم ہم سے زیادہ یہودیوں کے پاس ہے۔ آج جو یہودی بیٹھے ہیں، جو دنیا کو چلا رہے ہیں، یہ بظاہر تو سامنے نہیں آ رہا ہے، یہ پردے میں بیٹھ کر مسلمانوں کو خرید کر اپنی ذہنیت مسلمانوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے منصوبے کے تحت وہ اس دنیا کو چلا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں ایسا ہو گیا،
ایمان پر حملہ ہو گیا، اسلام پر حملہ ہو گیا، اس کے پیچھے یہودی کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب جا کر کے دیکھیں یہودیوں کے گھروں کے اندر ٹیویاں نہیں رکھی ہوئی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ٹی وی جس گھر کے اندر ہوتی ہے اس گھر کے اندر اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اس گھر کے بچوں کے اندر دینداری کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں کو معلوم ہے تو ان کے گھروں کے اندر ٹیویاں کیوں نہیں رکھی ہیں؟ حالانکہ ٹی وی کو ایجاد کرنے والا یہودی تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، بتوں کو پوجنے والا ہے، گایوں کے پیشاب پینے والوں نے ٹی ویوں کو دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ بات غلط ہے، ٹی وی کا موجد صرف یہودی ہے، وہ اپنے گھروں میں نہیں رکھتے، کیونکہ اگر وہ بھی اپنے گھروں کے اندر ٹی ویوں کو رکھ لے تو ان کی یہودیت تباہ ہو جائے گی، ان کو معلوم ہے، اس لیے انہوں نے گھر کے اندر ٹی ویوں کو نہیں رکھا۔ ہم ہی پاپ کے مسلمان ہیں جو بھولے بھالے، نہ ہمارے اندر سمجھ ہے نہ کسی چیز کی بوجھ ہے، سارے گھروں کے اندر ٹی ویاں، دن ساری رات بھر فحاشی، صبح سے لے کر شام تک اللہ کو ناراض کرنے والے، اللہ کے غضب کو بھڑکانے والے پروگرامات ٹی ویوں کے اندر چلائے جاتے ہیں۔ آج تو ٹی ویوں کا زمانہ بہت کم ہے، آج تو ہر بچے کے پاس ٹی وی آ چکی ہے۔ تو یہ یہودی کی چال ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اس موبائل کے اندر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بیٹھے بیٹھے بیانات بھی سن رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے تعلیمات بھی حاصل کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے ڈگریاں بھی حاصل کر رہے ہیں، دنیا بھی ہو رہی ہے، دین بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ کسی جمعے میں نے کہا تھا، حضرت مولانا مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا فتویٰ تھا کہ جو بندہ موبائل فون رکھا ہے، اسمارٹ فون رکھا ہے، جس کے اندر نیٹ چلتا ہے، اگر اسے اپنے اوپر بھروسہ نہ ہو، کیا بھروسہ؟ میرے پاس فون ہے، میں کبھی بھی اس کا یوٹیوب غلط لائن سے استعمال نہیں کروں گا، اگر یہ بھروسہ ہے تو اسے رکھ سکتا ہے۔ اگر اس پر خود بھروسہ نہیں ہے، کبھی بھی اٹھا رہا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے، کبھی بھی اٹھا رہا ہے، موویز دیکھ رہا ہے، کبھی بھی اٹھا رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تو ان کا فتویٰ ہے کہ اس سے اپنے پاس موبائل رکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ حرام کا معنی اسے ہاتھ لگانا بھی دور کی بات، جس طرح شراب سے آدمی بچتا ہے اس سے زیادہ خطرناک حرام موبائل رکھنا ہے۔ کب؟ جب موبائل کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ ہاں، اگر اچھی چیزیں لے رہا ہے، بیانات لے رہا ہے، یا کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں کی اس سے رہنمائی ہو رہی ہے، اچھے علماء بیٹھ کر، آج جو دین پھیل رہا ہے اس میں سے ایک ذریعہ سوشل میڈیا بھی ہے، جس طرح غلاظت پھیل رہی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، اسی طرح آج جو دین تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے پھیل رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا ہی ہے۔ اگر اس حد تک اپنے پاس اسمارٹ فون کا استعمال ہو تو یہ درست ہے، ورنہ تو ناجائز اور حرام۔ تو میں بتا رہا تھا کہ یہودی آج چال بازیاں کر رہے ہیں، لیکن اسلام پر چلنے والوں کو، مسلمان نام رکھنے والوں کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ تو جو بھی مارکیٹ میں آیا لے کر کے ہم اپنے گھروں کے اندر سجا لیتے ہیں، گھروں کی زینت بنائے رکھتے ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے یہودیوں کو کہ ٹی وی رکھنے سے ہمارے گھروں کے اندر ہماری یہودیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اس لیے وہ ٹی وی نہیں رکھا کرتے۔ آپ آزما لیں، اگر کوئی یہودی آپ کا فرینڈ ہے، دوست ہے، تو اس کے گھروں میں ٹی وی موجود نہیں ہوتی۔ تو یہ ہم ہی مسلمان ہیں جو دین سے غافل، شریعت سے غافل، اسلام سے دور، بیٹھے بیٹھے ہر چیز ہم نے اپنے گھروں کی رونق بنا لی ہے۔ تو میں بتا رہا تھا اسی کے ذریعے سے جو فتنہ چل رہا ہے گوہر شاہی کا، دین کی باتیں کرتا کرتا اللہ کی ذات پر بھی حملے کر دیا، رسول کی رسالت بھی پر بھی ڈاکہ ڈالا، دین محمدی کا بیڑا غرق کر دیا۔ وہ تو کہنے لگا ہے کہ میرا شیخ ہی اللہ ہے۔ آج جو لندن میں چھپ کر بیٹھا ہے مردود، وہ خود کہتا ہے کہ میں گوہر شاہی کا کتا ہوں۔ واقعتاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ کتے سے بدتر ہے۔ جو رسول کی رسالت پر ڈاکہ ڈالے، جو اللہ کی الوہیت پر ڈاکہ ڈالے، وہ کتا بھی یہ کام نہیں کر سکتا، یہ تو کتے سے بدتر ہے۔ اس کا ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ اپنے چیلے چپاٹوں کو بٹھا کر کے زور لگا رہا ہے، کچھ کلمات پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سب گوہر شاہی کے کتے ہیں۔ واقعتاً اللہ رب ذوالجلال نے ان کو کتوں سے بدتر بنایا۔
تو اس کا اتنا فتنہ پھیلا ہوا ہے. کل اچانک پروگرام کی ضرورت پڑ گئی چکمنگلور کے اندر. صبح 11 بجے سے لے کر شام رات تک بھی اس فتنے کے بارے میں امت کو بتایا گیا، کیونکہ یہ فتنہ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں پر اثر کرتا جا رہا ہے. دن بدن دھیرے دھیرے مسلمان مرتد ہوتے جا رہے ہیں. مرتد کیا معنی ہے؟ مرتد کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو بھی بھول بیٹھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. دین اسلام کی جو اہم اور مین باتیں ہیں، بنیادی باتیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کو ضروری ہے، بیسک جو پہلی بات ہے ہماری شریعت اسلام کے اندر وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بچوں کے کان میں چونکہ جب پیدا ہوتا ہے تو اذان اسی لیے دلائی جاتی ہے اس کے کانوں کے اندر کہ اس کی موت تک یہ اس کلمے پر برقرار رہے، قائم رہے. اگر برقرار نہیں رہا، کلمے کو چھوڑ دیا تو کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کلمات اذان کے جب بچے کے کان میں کہے جاتے ہیں یہی کلمہ ہوتا ہے. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے کانوں کے اندر کلمے کی تلقینیں کی جاتی ہیں. کیونکہ میرا بچہ جب پیدا ہوا ہے، اب پیدا ہونے سے لے کر کے موت کے گڑے تک جانے تک یہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر جمے رہے، اس کی ساری زندگی، اس کے سارے اعمال اس کلمے کے مطابق ہو جائے. ایک ہے لا الہ الا اللہ، اس کا یقین یہ ہو کہ مجھ پر پریشانی آنے والی ہے، مجھ پر جو چیز بھی ہونے والا ہے وہ اللہ کی ذات سے آنے والا ہے. اور جو دوسرا ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ، یہ میری زندگی کا راز ہے، اس کے اندر میری زندگی پوشیدہ ہے. اگر محمد الرسول اللہ کے راستے سے میں ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا تو میرا مقدر جہنم ہوگا. اگر اس نہج پر میں اپنے آپ کو فالو کر کے چلتا چلوں گا تو میرا مقدر جنت ہوگا. اسی لیے بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب اس کا انکار ہو جائے تو بندے کا ایمان فوراً سلب ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے، وہ مرتد کی فہرست کے اندر اس کا شمار ہونے لگتا. تو جو آج فتنہ چل رہا ہے گوہر شاہی کا، یہی چل رہا ہے. لوگوں کا دل اللہ سے لگانے کے بجائے اپنی طرف کر رہا ہے، اپنے سرکار کی طرف کر رہا ہے. نماز کی طرف دل لگانے کے بجائے اپنی باتوں کے اندر لوگوں کا دل دھیان بھٹکا رہا ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے. آج تک کسی فتنے نے اس طرح کا کام، ناپاک کام نہیں کیا ہے جو یہ فتنہ آج کر رہا ہے. آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، قادیانی فتنہ بھی شروع ہوا تھا، آج بھی چل رہا ہے. امام مہدی رضی اللہ عنہ، یہاں پر ایک بات ہے، حضرت امام مہدی کا جب بھی نام آتا ہے تب ہماری زبان سے علیہ السلام نکلتا ہے. علیہ السلام یہ تعارف ہے انبیاء کا. جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو ہم کہتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت ابراہیم، حضرت یوشع، حضرت نون. جب بھی انبیاء کا تذکرہ آتا ہے ہماری زبانوں سے علیہ السلام نکلتا ہے. لیکن علیہ السلام غیر انبیاء کو نہیں کہا جا سکتا. جو ہم کہتے ہیں امام مہدی، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو بعد میں آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے زمانے میں آئیں گے. یہ نبی نہیں ہوں گے، یہ امام کی حیثیت اللہ نے دے رکھی ہے. یہ تو بہت بڑے درجے کے ولی ہوں گے لیکن نبی نہیں ہوں گے. انہیں علیہ الصلاۃ والسلام نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ عام مسلمان کے سامنے اگر ہم کہیں امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام، وہ سمجھے گا کہ یہ بھی نبی ہیں، چونکہ ان پر بھی علیہ الصلاۃ والسلام کہا جا رہا ہے تو یہ بھی نبی ہیں. نبی تو وہ ہیں نہیں. ہاں البتہ یہ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، یہ کہہ سکتے ہیں. اور جہاں پر عورتوں کا نام آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ، اس سے آگے جائیں حضرت مریم علیہ السلام، یہ آ جاتا ہے ہمارے منہ کے اندر. چونکہ اللہ رب ذوالجلال نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا ہے. علیہ السلام یہ پہچان ہے انبیاء کی، اور انبیاء اللہ نے مردوں میں بنایا، کسی عورت کو نہیں بنایا. تو نبی کے علاوہ کسی کی ذات پر علیہ الصلاۃ والسلام نہ کہیں، بلکہ یہ جملہ کہیں رضی اللہ عنہ. اگر مرد ہیں تو رضی اللہ عنہ کہیں، اگر عورت ہے تو رضی اللہ عنہا کہیں.
تو جب بھی میں نے بھی بہت سے لوگوں کے سامنے سنا ہے، جب بھی حضرت امام مہدی کا تذکرہ آتا ہے تو پیچھے اس کے ساتھ میں علیہ السلام لگا دیتے ہیں، یا حضرت مریم کا تذکرہ آتا ہے تو علیہ السلام لگا دیتے ہیں۔ سامنے والوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی نبیہ ہیں، عورت تو ہیں حضرت مریم، وہ بھی نبی ہیں، حضرت امام مہدی یہ بھی نبی، ایسا سامنے والا سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے جو انبیاء ہیں ان پر علیہ الصلاۃ والسلام کہیں، جو غیر انبیاء ہیں، جو نبی نہیں ہیں، ان کو رضی اللہ عنہ کہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ آج جو امام مہدی رضی اللہ عنہ ان کی ذات پر ڈاکے ڈالا رہے ہیں، ان کا فتنہ بھی اس قدر خطرناک نہیں ہے جو یہ فتنہ بہت تیزی سے خطرناکی پھیلا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی چند جھلکیاں بتاتا چلوں۔ پچھلے جمعے کے اندر بھی بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آئی ہوئی تھیں، بس اب لگ بھگ 6-7 منٹ کا وقت رہ گیا ہے۔ تو یہ لوگوں کو کس انداز سے گمراہ کر رہا ہے، اپنی من ماری قرآن کے اندر ترجمے کے اندر اپنی زبان سے ناپاک جملوں کا استعمال کر رہا ہے، لوگ سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ جو اس کے سامنے چند چیلے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، یہ بتاتا ہے یہ قرآن کی بات ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کا ویڈیو لیا جاتا ہے، پھر اسے سوشل میڈیا پہ ڈالا جاتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، اسلام پر چلنے والے ہیں، آپ کو اس کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسے بھی افراد مسلمانوں کے ہیں جو اس کے فتنے کے اندر دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کو احساس تک نہیں ہو رہا کہ میں سمجھ کر رہا ہوں، صحیح چیز پر میں چل رہا ہوں یا غلط چیز پر چل رہا ہوں۔ بے سمجھے تحقیق کیے بغیر اس کی ویڈیو سنتے ہیں، دن بدن سوچتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ بات بھی اس کی صحیح ہے، تو اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، اپنے ایمان کا سودا بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام آتے ہیں، قرآن کریم کے جو ہم قرآن اٹھاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں تو سیدھے طرف میں اللہ رب ذوالجلال کے 99 نام لکھے رہتے ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 پر 9 نام ہیں۔ شروع میں جب ہم دیکھتے ہیں اللہ کے ناموں کے اندر سے یہ آتے ہیں اللہ کے نام، هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ هو الاول ابتدا بھی اللہ ہی ہے، هو الآخر انتہا بھی اللہ ہے، یعنی اللہ کی کوئی انتہا نہیں، ہمیشہ رہنے والا بھی اللہ ہے۔ آگے کے 2 نام آتے ہیں هو الظاہر والباطن، تو یہ ناپاک، ملعون، مردود، کتا، اس کی زبان ہی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، وہ خود کہتا ہے کہ میں کتا ہوں، تو میں اسی لیے استعمال کر رہا ہوں۔ لوگوں کو سمجھا رہا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ تو باطن میں ہے، عرش پر پوشیدہ ہے، لیکن ظاہر کا کیا معنی ہے؟ تو لوگوں کو سمجھاتا ہے اللہ کا کوئی ظاہر نہیں ہے، اللہ کا ظاہر ہی یہی ہے جو جس زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا رہا وہی اللہ ہے۔ اب اس کی باتیں اتنی میٹھی ہیں، میں بھی سنتا ہوں اس کی باتیں، میں اس لیے سنتا ہوں کہ آپ تک اس کی باتوں کو پہنچاؤں، لیکن آپ نہ سنیں، چونکہ جس بندے کے پاس علم ہوتا ہے وہ بچ سکتا ہے، اللہ اسے بچا سکتا ہے، لیکن جس بندے کے اندر سمجھ نہیں ہوتی، ہر چیز کو دین کی بات سمجھ کر کے اسے لیتا جاتا ہے، ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ اپنے ایمان کا سودا کر دیتا۔ تو میں وہ بتا رہا تھا کہ جو بھی نبی آئے، ظاہر ان کا اللہ اگر دیکھنا ہے تو نبیوں کے دیکھ لے، وہی اللہ ہے، باطن تو پوشیدہ ہے، لیکن جو اللہ کا ظاہر ہے وہ نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ خود اللہ ہے، حضرت ابراہیم ہے، وہ بھی اللہ ہے، حضرت موسیٰ ہے، وہ بھی اللہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بھی اللہ ہے۔ کوئی مخلوق اللہ کے درجے کو پہنچ سکتی ہے؟ اللہ خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، قرآن کے اندر اٹھائیں تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی مانند کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کی علامت یہ ہے، موٹی نشانی یہ ہے کہ اللہ کبھی فنا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم تو انسان نبی بھی ہوں، اللہ نے کس سے بنایا ہمیں؟ ناپاک گندے قطرے سے بنایا ہے، اور انتہا انسان کی یہ ہے کہ اسے قبر کے گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا جاتا ہے، چاہے وہ ہم ہو چاہے انبیاء ہو، لیکن یہ اللہ کی ذات کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن کے اندر چوٹی کی زور پر کہہ رہا ہے کل من علیہا فان، اللہ کی ذات کبھی ختم نہیں ہو سکتی، لیکن انبیاء کو دیکھیں کہ انبیاء کی ذات متعینہ وقت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کو دیکھ لیں، ساری کائنات کے سرکار، ساری کائنات کے اللہ رب ذوالجلال نے ان کے ذریعے سے کائنات کو وجود بخشا، وہ بھی 60 پر 3 سال کی عمر میں دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، کہ یہ خدا ہو سکتے ہیں؟
ایک واقعہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کے اندر ایک جنون سا تھا، اتنا جنون تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے صحابہ۔ ہم جیسے نہیں تھے، ناپاک ہم جیسے نہیں تھے، ہم تو اللہ کے نبی کا فرمان سن کر بھی اپنی من مانی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، قیامت کی علامتوں میں سے ہر گھر کے اندر سے گانوں کے بجنے کی آواز تمہیں سنائی دے گی تو سمجھ لینا، اس وقت اس بات کا انتظار کرنا کہ سرخ آندھیاں آئیں گی، آپ کو تباہ کر دیں گی۔ آج کون بچ رہا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کا فرمان یہ بھی ہے کہ جب دنیا کے اندر گانے عام ہو جائے تو اس وقت سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، یعنی قیامت کی علامتیں پوری ہو چکی ہیں، بس اب تباہی پھیلنے والی ہے، اب دنیا کا تہس نہس ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے۔ آج کون عمل کر رہا ہے؟ رنگ ٹون کو آپ کے اٹھائیں تو گانے بجنے لگتے ہیں۔ جو گانا نہیں سننا چاہتا وہ بھی اگر کسی کو فون کرے تو گانا سننے پر یہ بھی مجبور ہو جاتا۔ تو ہم یہی ہیں عمل کرنے والے سنت کے۔ صحابہ کے جو صحابہ پیروں کے کیچڑ کے اندر جو ان کے قدم لگے ہیں صحابہ کے، اس کیچڑ کے برابر بھی آج کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا۔ دنیا کا کوئی ولی، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی ابدال بھی صحابہ کے پیروں، وہ پیر جو کیچڑ میں پھسلے ہیں، صحابہ کے کیچڑ لگی ہے پیروں پہ، اس کیچڑ کا ایک قطرہ بھی آج کا ولی اور قطب ابدال ان کے مقام، کیچڑ کے مقام تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو صحابہ ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو صحابہ ان کے اندر ایک جنون تھا، جب بھی اللہ کے نبی کوئی بات کہہ دیتے فوراً اس پر عمل کر لیتے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، صحابہ کے اندر یہ خبر پھیلی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے ہیں۔ صحابہ تو دور کی بات، وہ تو انسان ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے جانور تھے، وہ بھی جنگلوں کے اندر چلے گئے۔ انسان تو دور کی بات، جو جانور تھے اللہ کے رسول سے عشق کرتے تھے وہ بھی جنگلوں کے اندر چلے گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے بعض صحابہ بھی جنگل کی طرف چلے گئے۔ جو ہمارا سرکار ہے، جس ذات اقدس کی خاطر ہمیں وجود ملا ہے، اگر وہ ہی نہیں رہے تو ہم مدینے میں رہنے کے لائق نہیں ہیں، وہ نکل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اپنی تلوار کو نکال کر کے لوگوں کے مجمع میں گھس کر کہنے لگے، ہاں اگر کوئی کہے کہ محمد کا انتقال ہو چکا ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ بھی برداشت نہیں تھا حضرت عمر کو یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ کتنی محبت تھی، کتنا عشق تھا رسول اللہ سے۔ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، صحابہ کو گوارا یہ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر تیش میں آ گئے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی کہے میرے رسول دنیا سے چلے گئے ہیں، صرف اگر کوئی اتنا کہا تو میں اس کے سر سے، اس کے تن سے اس کے سر ہی کو الگ کر دوں گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ حضرت ابو بکر آئے، دیکھا کہ ماحول بگڑا ہوا ہے، ایک طرف کو آئے، لوگوں کو بٹھا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی بات لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کر دیے۔ کہا وما محمد الا رسول، محمد تو بس وہ بھی ایک رسول ہیں، جس طرح آدم بھی رسول تھے، جس طرح نوح بھی رسول تھے، یونس بھی رسول تھے، یوسف بھی رسول تھے، یوشع بھی رسول تھے، موسیٰ بھی رسول تھے، عیسیٰ بھی رسول تھے، وہ بھی آئے، اللہ کا پیغام دنیا میں پہنچائے، پھر ان کی مدت ختم ہوگی، وہ بھی دنیا سے نکل گئے۔ حضرت ابو بکر سمجھا رہے یہ بھی تو رسول ہیں، یہ تو اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو چیز بھی اس دھرتی پہ قدم رکھتی ہے، چاہے انسانی شکل ہو، نباتات شکل ہو، یا جمادات کی شکل میں ہو، یا حیوانات کی شکل میں ہو، یا مٹی ہو، ہر ایک کو فنا ہونا ہے، ایک نہ ایک دن سب کا وقت لکھ چکا ہے۔ صرف خدا کی ایک ذات وہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، جسے فنا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ ہی فنا ہو جائے گا تو اس کائنات کے نظام کو کون سنبھالے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال پر حضرت ابو بکر کھڑے ہو کر بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ آیت حضرت ابو بکر نے پڑھی وما محمد الا رسول،
یہ بھی تو ایک پیغمبر تھے، دنیا میں آئے تھے پھر چلے گئے، یہ اللہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کے ان جملوں کو سن کر حضرت عمر کو تسلی ہوئی تو حضرت عمر بیٹھ گئے، ورنہ صحابہ کی زندگی اللہ کے رسول پر اس قدر مر مٹتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ وما محمد الا رسول، محمد تو بس ایک رسول ہی تو ہیں، وہ بھی انسان ہے، ان کا وقت ختم ہو چکا ہے، وہ تو اب مٹی کے اندر جانے والے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہی ایک ایسی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جس فتنے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ آدم کی شکل میں آیا، کبھی موسیٰ کی شکل میں، کبھی ابراہیم کی شکل میں، کبھی محمد کی شکل میں۔ اب یہ بات آپ سنیں گے تو کیا معلوم ہوگا؟ اللہ تھا تو وہ بھی ایک دن اللہ کو نعوذ باللہ موت آ گئی، وہ بھی قبر کے اندر چلا گیا، یہی بات نکلتی ہے۔ اگر آدم کو اللہ مانے، حضرت نوح کو اللہ مانے، حضرت ابراہیم کو اللہ مانے، حضرت محمد کو اللہ مانے تو کیا بات نکلے گی؟ اللہ ہر دور میں آتا گیا اور ہر دور میں اللہ کی موت نعوذ باللہ ہوتی گئی، یہی بات معلوم ہوگی۔ ادھر اللہ کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء کل من علیہا فان، جس دھرتی پر جو بندہ قدم رکھتا ہے اسے موت کا مزہ چکھنا ہی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بس اللہ کی ذات ایسی ہے جو اللہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ فتنہ، یہ ملعون و مردود سرکار کا کتا، ناپاک کتا کہہ لیں، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ جو ظاہر ہے اللہ کا، وہ انبیاء کی شکل میں آیا ہے، اور خود یہاں تک تو بات مسلمانوں کے لیے تھی، آگے کی بات یہ کرتا ہے گرو نانک جو تھے وہ بھی اللہ ہی ہے، اس کے بعد جو سائی بابا آیا تھا وہ بھی اللہ ہے۔ اس کے بیانات شروع سے سنتے جائیں تو آپ کو احساس نہیں ہوگا، آپ سمجھے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اللہ پر بھی ڈاکہ ڈالا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ڈاکہ ڈالا۔ اب نماز کی باری آئی، نماز پر بھی ڈاکہ ڈالا، کہتا ہے کہ نماز صرف ایمان والوں کے لیے ہے، محبت والوں کے لیے نماز معاف ہے۔ کسی کو نماز معاف ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے کہ ہمارے نبی کو نماز معاف تھی، یا دیگر انبیاء علیہم السلام کو جو ان کی شریعت میں انہی عبادت کا طریقہ بتلایا گیا تھا، کسی کو نماز معاف تھی؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے، ساروں کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم درود ہونا چاہیے۔ جب بھی نبی یا آپ علیہ السلام، محمد یا ختم رسول جب بھی آئے، اگر اونچی آواز میں نہ کہیں تو کم از کم زبان ہی سے کہہ لیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کے سامنے میرا نام آ جائے، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم نام آ جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو دنیا کا سب سے بڑا کنجوس یہی ہے۔ یہ ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، جب آپ کے رسول کا نام آ جائے تو کیا کہیں؟ صلی اللہ علیہ، درود پڑھے۔ سب سے چھوٹا اور آسان سے نکلنے والا درود صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں، تو یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ نماز ہم جیسوں کے لیے معاف ہے، وہ تو ایمان بھاڑے والوں کے لیے، اس کے الفاظ میں نقل کر رہا۔ بھاڑے والے کون؟ بھاڑے والے نماز تو پڑھ رہے ہیں جنت کے لیے، یہ تو جنت کا بھاڑا لگا رہے ہیں۔ ہم ہی کہہ رہا ہے ہم تو بھاڑے والے، جنت بھاڑا ہے، نماز بھاڑا ہے جنت کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے اہل محبت والوں کے لیے نماز نہیں ہے، میرے جیسے، خود کو کہہ رہا ہے میرے جیسوں کے لیے نماز معاف ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں تھی، امام الانبیاء ہونے کے باوجود۔ اللہ کے نبی کا آخری دور تھا، ہم بارہا سنتے ہیں، اللہ کے نبی کو جسم میں کھڑنے کی بھی طاقت نہیں تھی، ایک طرف بلایا عباس ادھر آؤ، ایک طرف بلایا حضرت علی ادھر آؤ، حضرت عباس کے کندھے پر ایک ہاتھ ڈالا، حضرت علی کے مونڈے پر ایک ہاتھ ڈالا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہم بالکل اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں سیدھے، اس طرح اللہ کے رسول کے پاؤں نہیں تھے، دو پاؤں تھوڑے سے نیچے ہو گئے تھے، جس طرح چھوٹے بچے کے پیروں میں درد ہوتا ہے تو سہارے سے گھسیٹ کر لے جاتے ہیں اس کو اٹھا کر کے، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں اللہ کے رسول کے ٹک نہیں رہے تھے زمین پر، دونوں کے سہارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو تشریف لے گئے، امت کو بتا دیا کہ میرے جسم میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، پھر بھی مجھے نماز چھوڑنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو یہ ملعون کہہ رہا ہے کہ اہل محبت والوں کے لیے نماز معاف ہے، بس دل میں آیا، بس نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، جس سے محبت ہے اس کا تذکرہ کر لیے تو نماز ہو جائے گی، یہی نماز ہے۔ اور ہم سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ ہم سب یہی جانتے ہیں نا، جتنا مجمع ہے بیٹھا ہوا ہے ہم سب یہی جانتے ہیں، یہی تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو یہی سکھایا ہے کہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک تو فاطمہ تھی۔ ایک بنا بنایا ہوا واقعہ یوں کہتا ہے امت کے سامنے، ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر گئے، تب اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا، محمد آپ ذرا یہ بتائیں کہ آپ کے دل کی ٹھنڈک کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرۃ عینی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک فی الصلاۃ، نماز میں کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ کے رسول یوں بولنا چاہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھ رہی ہے حضرت فاطمہ ہے۔ یہ امت کو یہ پیغام دے رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز پڑھنے میں ہے۔ نماز کے اندر جو کھڑی ہے فاطمہ، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے، نماز پڑھنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فی الصلاۃ، نماز پڑھنے کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنایا ہے۔ ہر جمعے کے اندر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں جتنے بھی خباثتیں ہیں، اس کے جتنے بھی گمراہ کن عقائد ہیں، آج امت جلدی ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے اس کے گمراہ کن عقائدوں کو، بغیر سمجھے کہ اس کی بات پر عمل کر رہی ہے۔ میری ہر جمعے کے اندر، پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ اگر 3-4 جمعے اور لگ جائیں تو اس کے بارے میں مکمل کھول کر وضاحت کی جائے گی۔ ابھی چند باتیں ہوئی تبھی گھنٹہ بج گیا۔ بہت ساری اس کی خرابیاں ہیں، بہت بڑی بڑی خرابیاں، بیسک اتنی موٹی موٹی خرابیاں ہیں کہ معمولی سا آدمی جسے دین اور اسلام کا نالج نہ ہو تو فوراً قسم خدا کی گمراہ اسی وقت میں ہو جاتا ہے جب اس کی ویڈیو دیکھتا ہے۔ اتنا بھیانک اور خطرناک فتنہ، اس لیے ہمیں بولنے کی ضرورت پڑ گئی اس فتنے کے بارے میں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ مسلمان کا جو وجود ہے، اسی لیے اللہ نے وجود ہمیں دیا ہے کہ اللہ کی ذات پر حملہ ہو تو ہم جا کر کے کھڑے ہو جائیں۔ اگر رسول کی رسالت پر ڈاکہ کوئی ڈال رہا ہے تو ہماری زبانیں ہیں، قلم ہیں، ہم امت کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا، جو تم میں سے کوئی غلط بات دیکھے، غلط بات سنے، فلیغیرہ بیدہ، اگر مار سکتے ہو، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے ہو، کر جانا۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر تمہارے پاس مارنے کی ہمت نہیں ہے، زمانہ تو ایسا ہی، اگر ہم کسی نبی کا دعویٰ کرنے والے کو اگر پکڑ کر ماریں گے تو آگے کے 3 گھنٹوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ تو دوسرا آپشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دیا ہے، فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر تم مار نہیں سکتے، حالات ایسے ہیں، تو اپنی زبان تو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس کا استعمال کرو۔ اگر کوئی آدمی زبان کا بھی استعمال نہیں کرتا، فإن لم يستطع فبقلبی، آخر درجہ یہ ایمان کا یہی ہے، اس سے آگے ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے۔ آخر درجہ یہ ہے کہ اس کو برا سمجھے۔ اب جتنے میں نے جمعے کے اندر اس کو گالیاں دی ہیں، ہر گالی پہ اللہ رب ذوالجلال مجھے ثواب دینے والا ہے، یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا۔ اگر جو رسول کی رسالت پر حملہ کرتا ہے اسے کتا بھی کہیں، خنزیر بھی کہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کے بارے میں واقعہ بتانا چاہتا تھا لیکن وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر تفصیل سے اس کے بارے میں اور باتیں بتاؤں گا۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب ذوالجلال اس ناپاک ملعون مردود فتنے سے ہم سب کی، ہماری آل و اولاد کی، ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔